حضرت اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر مسح کرتے تھے، پاؤں دھوتے تھے وضو میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے تھے، یا جوتے پہن کے پھر مسح کرتے تھے۔ یہ ساری بحث امت میں صدیوں میں نقل ہوتی رہی، اور آخر چاروں ائمہ اس پہ گئے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں اہل تشیع نے کہا کہ پاؤں کا بھی مسح ہے جیسے سر کا مسح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُمْ عَلَى الْکَعْبَیْن، اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک مسح کرو یا غسل کرو، دھو دو یا مسح کرو۔ اہل تشیع نے اسے اختیار کیا اور وہ مسح کرتے ہیں پاؤں پہ، اب تک ان کی فقہ میں یہی مسئلہ ہے۔ اس موضوع پہ پہلی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے، اور مسح جو کرتے تھے یہ اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں یہ روایت لائے ہیں کہ اوس بن نبی اوس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، اور اپنی نعلین اپنے جوتوں پر مسح کر لیا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر اٹھے اور آپ نے نماز پڑھا دی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں پر مسح کیا، نہ پاؤں دھوئے، نہ پاؤں پہ مسح کیا، جوتوں پر مسح کیا اور نماز کے لیے تشریف آوری ہو گئی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند۔ اب اس کی دوسری روایت دیکھیں تو امام طبرانی لائیں، اور طبرانی اپنی معجم کبیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی اوس ابن نبی اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا رأیت ابی، میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا، یمسح علی النعلین، اور وہ جوتوں پر ہی مسح کر لیتے تھے، انہیں مسح کیا جوتوں پر۔ اب بوٹ پہنے ہوئے کسی نے اور اسی پہ مسح کر لیتا ہے۔ فقلت اتمسح علیہا، میں نے عرض کیا والد سے کہ آپ ان پہ ہی مسح کر رہے ہیں، جوتوں پہ ہی؟ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، انہوں نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ اسی طرح جوتوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت ابن حبان نے بھی کی ہے جو صحیح روایت ہے، اور یہ روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے۔ یہ دونوں احادیث ثابت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں پر مسح کیا ہے۔ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، چاروں ائمہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جوتوں پہ مسح ہے۔ ایک آدمی فوجی ہے، بوٹ پہنتا ہے، اور وہ اپنی پریڈ کسی چیز میں چلا جاتا ہے، ظہر کا وقت آ گیا، صبح 8-9 بجے گھر سے نکلا تھا، اور اس نے وضو کیا اور پاؤں پہ مسح کر لیا اور جوتوں پہ مسح کر لیا۔ اس سے پوچھیں کہ بھائی جوتوں پہ مسح کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب صحیح حدیث میں آیا ہے، میں نے خود پڑھا ہے مسند احمد میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے والد کو دیکھا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ میں نے اس فعل، اس عمل کی اصل پوچھی تو انہوں نے کہا بیٹے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر طبرانی روایت لائیں، حضرت اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مررنا علی ماء من میاہ الاعراب، ہم پانی کے ذخیرے سے گزرے۔ عربوں کے ہاں پانی کے ذخیرے ہوتے تھے، جیسے حوض ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں پانی جہاں بھی جمع ہوتا تھا، پرندے آنا جانا شروع کر دیتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں زندگی ہے۔ یہی وجہ بنی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے، ہاجرہ علیہ السلام نے
جو وہاں پر اس قافلے کو رکنے کی اجازت دی تھی، مکہ کی آبادی اسی سے چلی تھی، اسی سے ہوئی تھی۔ پہلے بھی آبادیاں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے ان کا وہاں ٹھکانہ اسی لیے ہوا تھا کہ وہاں پہ زمزم پہ پرندے آئے تھے پانی پینے کے لیے۔ تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، بنو جرہم گزر رہے تھے، انہوں نے کہا یہاں پانی، اور آدمی دوڑایا۔ پانی ملا، سردار نے کہا کہ پوچھیں کہ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا اس شرط پہ کہ تم ہمیشہ پھر یہیں رہو گے۔ انہیں کیا چاہیے تھا، وہ زمزم کے گرد ڈیرے ڈال کے بیٹھ کے، اور اس سے آبادی شروع ہوئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ذکر ہوتا تھا فلاں کا کنواں، یہ ہندوستانی تہذیب میں بھی ہے، حافظ جی کا کنواں، بہت اس طرح پانی کے کمی بھی ہوتی تھی، لوگوں کو یاد بھی ہوتا تھا اتنے میل پہ پانی آ رہا ہے۔ تو یہ جو عربوں کے پانی کے ذخائر جہاں جہاں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گزرے وہاں سے، فقام ابی، تو میرے والد کھڑے ہوئے، اب نماز کا وقت آ گیا تو اس کے لیے اٹھے، نماز کے لیے اٹھے، فبالا، انہوں نے استنجا کیا، ثم توضا، پھر انہوں نے وضو کیا، ومسح علی نعلیہ، اور انہوں نے اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ قلت الا تخلعہما، میں نے عرض کیا کہ والد کیا جوتے آپ نہیں اتاریں گے؟ قال لا ازیدک، انہوں نے کہا بالکل میں یہ کام نہیں کروں گا۔ الا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے اپنے جوتوں پہ مسح کیا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، میں قطعاً اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے بھی جوتوں پہ مسح فرمایا تھا، میں نے بھی جوتوں پہ مسح کر لیے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اب ایک آدمی طبرانی کی روایات پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے حدیث میں آیا ہے، میں کیوں تسمے کھولوں؟ میں کیوں نہیں ان جوتوں پہ مسح کر سکتا؟ یہ سب جوتوں پہ مسح کی روایات۔ طبرانی اور بھی لائے ہیں، چوتھی روایت بھی لائے ہیں۔ اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے وضو فرمایا، ومسح علی نعلیہ، اور اپنے جوتوں پہ، اپنے مبارک جوتوں پہ مسح فرمایا۔ طبرانی اور روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضو کیا، ومسح علی نعلیہ، اور جوتوں پر مسح کرنے کے بعد قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں، اب کیا کہنا ہے، وضو نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہی ہوگا نا بھائی، تو ہی تو نماز پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہوا ہے وضو، نماز پڑھائی ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نے یہ حدیث پڑھ لی وہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ جوتوں بھی مسح کر لیا کرتے تھے، میں تو شام کو جاتا ہوں ایکسرسائز کرنے کے لیے، جم جاتا ہوں، نماز کا وقت بیچ میں آتا ہے، تو اب کون جاگرز اتارے اور کون کرے، میں بھی ایسے ہی کر لوں گا۔ کوئی کہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو کہے گا کیوں نہیں ہوئی بھئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تھی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ پوری امت نے اس حدیث کو نہیں لیا، ہم حوالے پہ حوالہ دے رہے ہیں۔ مسند احمد میں آیا ہے، طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن حبان نے نقل کیا ہے، ابن عدی نے کامل میں نقل کیا ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہی بدل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو یہ مرتن ہے نا، ایک ایک بار وضو کیا۔ ایک بار وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلی ایک مرتبہ کی، ناک میں پانی ایک مرتبہ ڈالا، چہرے کو بھی، چہرہ مبارک کو بھی ایک مرتبہ دھویا۔ اور دوسری طرف اس کے خلاف جو احادیث آئیں گی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے کہ جس نے اس سے کم کیا یا اس سے زیادہ کیا، اس سے ظلم کیا، گناہ کا کام کیا، پھر یاد آئے گا آپ کو یہ مرتن کہ وہ انہوں نے ایک بار وضو کیا، ومسح علی نعلیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں پر مسح کر لیا۔ مسند احمد 1، طبرانی 2، ابن حبان 3، ابن عدی کامل، اور امام بہقی رحمۃ اللہ سنن کبریٰ میں بھی لائے 5، اور عبد الرزاق نے تو اس پہ صاف لکھ دیا بہی ناخذ۔ میں اسی پہ فتویٰ دیتا ہوں، عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ امت نے لیا ہی نہیں، چلی ہی نہیں یہ بات آگے۔ اور بزار یہ چھٹے محدث ہیں، اور انہوں نے بھی ایک اور صحابی سے، ایک اوس بن ابی اوس ہو گئے، ایک عبداللہ ابن عباس ہو گئے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ وہ آدمی جسے خلافت کی پیشکش ہوئی، وہ آدمی جو پوری امت کا امیر المومنین بن سکتا تھا، وہ آدمی جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہوگا، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسے کرتے ہیں۔ وہ جسے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، کہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز پڑھی، ان کے غلام کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ، قبر شریف پہ حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، پھر وہ واپس ہوئے، اور جب جوتے پہننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ پھر چلے گئے، پھر سلام کر کے پھر چلے گئے۔ ان کے غلام کہتے ہیں 200 مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن ان تینوں پہ سلام پیش کیا۔ ان کی محبت کا یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد سے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ان کے غلام نافع کہتے ہیں، یہ نافع جو ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، مالک، نافع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے محدثین کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر ہے یہ، امام مالک، نافع اور عبداللہ ابن عمر۔ یا وہ کہتے ہیں سونے کی زنجیر ہے، اسود، علقمہ، امیر المومنین سیدنا عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کی زنجیریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اور ان کے بعد اسود، علقمہ، اور ان کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کی زنجیر ہے، ان میں ایک سے ایک بلند شان آدمی۔ کسی نے پوچھا تھا ابراہیم نخعی سے کہ اسود زیادہ بلند مرتبہ ہیں یا علقمہ، تو انہیں غالباً اسود کا نام لیا۔ یہ جو آج کل امت نے جو عقیدے متفقہ طور پہ طے کر دیے تھے، یہ اب اس عقیدے کو پھر کھود شروع ہو رہی، پھر نئی تحقیق، یار ایک چیز ہو گئی، طے کر گئے بڑے، اب ضرورت کیا اور کام کرو تھوڑے۔ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو بھیا، بچیوں اور بچوں کو الگ الگ پڑھانے کے ادارے قائم کرو جو اسلام کی خدمت میں۔ یہ پورا یورپ، امریکہ 200 سال سے واسطہ ہے، کتنی کمپنیز کھلی ہیں جو ان کے لیے حلال کا صاف ستھرا گوشت مہیا کریں، جن پہ اعتبار ہو، اچھا یہ کمپنی ہے، بس یہ گوشت ٹھیک ہے۔ وہاں اپنا نظام تعلیم قائم کرنا، جو بیچارے مسلمان لگ لپٹ کے کوئی نہ کوئی اپنے اسلامی اسکول کھول رہے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ کام کرنے کے ہیں۔ یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں حضرت، اب اس کو کیوں کھودتے ہیں آپ؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، غالباً یہ فرمایا کہ اسود افضل ہے علقمہ سے، دونوں عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، آخر افضلیت کی وجہ کیا ہے معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے کہ اسود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، لہٰذا وہ افضل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ ناز فرمائے ان ناسبیوں کا، ہمیشہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی تنقید پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اہل سنہ سے خارج ہو رہے، ہمارا عقیدہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آیا اس سے خطا ہوئی اجتہادی طور پہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، ہر موقع پہ حق پہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، نافع، مالک، امام مالک بزار نے کہتے ہیں، نافع کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تھا، وضو کرتے تھے، کان یتوضأ ونعلاه فی رجلاه، اور ان کے دونوں جوتے ان کے پاؤں میں ہوتے تھے، جوتے نہیں اتارتے تھے، وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، اور دونوں جوتوں پر مسح کر لیتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے، وَيَقُولُ، اور فرمایا کرتے تھے، كَذَلِكَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ سارا وضو کر لیا، پاؤں دھونے کی باری آئی تو پاؤں جو تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسح کر لیا کرتے تھے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی یہی کیا۔ یہ سب مسح کرنے کی روایات ہیں جو اہل تشیع کے مسلک کو تائید پہنچاتی ہیں، کہ تمہاری کتابوں میں وہ کہتے ہیں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی پاؤں پر جوتوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، عن علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، انہ دعا بکوز من ماء، انہوں نے ایک پیالے میں پانی منگوایا یا بڑے برتن میں پانی منگوایا، اور پانی منگا کے انہوں نے وضو کیا، اور خفیفاً ہلکا ہلکا سا وضو کیا، ایک مرتبہ جیسے اعضاء کو دھو لیا جائے، ہلکا ہلکا وضو ہے، یا کم پانی سے اعضاء کو دھو لیا جائے۔ ثم مسح علی نعلیہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں جوتوں پر مسح کیا۔ یہ ابن خزیمہ میں بھی مل جائے گی، زیلعی رحمۃ اللہ علیہ جو النہر الفائق کنز الدقائق کے شارح ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نصب الرایہ، نصب الرایہ میں مل جائے گی۔ بہت عظیم کتاب، حنفی فقہ میں جو شاندار کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو بڑے بڑے ائمہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، نصب الرایہ ان میں سے ایک ہے۔ کیا لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا۔ دارمی روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد خیر نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، ومسح علی نعلین، اور اپنے دونوں جوتوں پہ مسح کیا، اور وسع جوتوں کو ہلا دیا۔ یہ ہلا دیا اس کا مطلب ہے کوئی ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جیسے ہمارے یہاں چپل جسے کہتے ہیں نا، کہ پانی اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ ثم قال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی، پھر فرمایا جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نا جو کچھ میں نے کیا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ جوتوں پر مسح کرتے ہیں تو میں کبھی بھی ایسے نہ کرتا۔ لرأیت ان باطن القدمین احق بالمس من ظاہرہا، کمال کا جملہ کا فرمایا، تو پھر میں فتویٰ اس پہ دیتا کہ پاؤں کے تلے ہیں ان کی طرف مسح کرنا چاہیے، اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عقل میں یہی بات بظاہر آتی ہے نا کہ آدمی جب پیدل چلتا ہے صحرا میں، گرد آلود علاقے میں، تو وہ جو اس کا چلنا ہے اس سے پاؤں کا نچلا حصہ متاثر ہوگا، عقل میں یہی آتی ہے، اور مسح اوپر کی طرف کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی جھاڑنے، لیکن اصل تلویث، اصل ملوث ہو رہے ہیں پاؤں کے تلوے۔ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ دین کا سارا دار و مدار عقل پہ ہی رکھنا ہے، تو پھر اگر میں ہوتا تو فتویٰ یہ دیتا کہ پاؤں کے تلوے جو ہیں انہیں کیا جائے، ان پر مسح کیا جائے، ظاہر قدم پہ اوپر مسح نہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ایسے کرتے تھے، تو میں نے بھی تمہارے سامنے ایسے ہی کیا جیسے وہ کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے
کتنے دارمی نے اپنی روایت میں البتہ اس پہ ایک اور اضافہ کیا ہے۔ دارمی رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے میں جو لایا ہوں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ اور یہ کہ مسح فرمایا اپنے دونوں جوتوں پہ، یہ قرآن کی اس آیت نے منسوخ کر دیا ان تمام احادیث کو جو کہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس سمیت ساری کتابوں کی، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ دیکھا آپ نے صحیح حدیث بیان کی، اور کس چیز سے کینسل ہوئی ہے ساتھ وہ بھی دلیل بیان کر۔ یہ واحد دارمی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، کرنا سب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور احادیث ذکر کر دی ہیں۔ ناسخ جو حدیثیں منسوخ کریں یا قرآن کی آیت وہ نہیں کی۔ اب جو بچہ صرف احادیث کو پڑھے گا وہ کہے گا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اتنی کتابوں میں آ گئی، مسند بزار میں بھی آ گئی، ابن خزیمہ نے بھی کہہ دیا، دارمی نے بھی کہہ دیا، معجم کبیر میں طبرانی نے بھی کہہ دیا، امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ بھی راوی ہیں، یہ اور یہ اور یہ، اور وہ کہے گا کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سب کو جوتوں پر مسح کر لینا چاہیے۔ یہ تمام احادیث اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پوری امت میں کیا مجال ہے کہ کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ تم جوتوں پر مسح کر لیا ہو؟ اتنی احادیث کو کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا؟ حتیٰ کہ اہل تشیع بھی وہ پاؤں پہ مسح کے قائل ہیں، جوتوں پر مسح کے تھوڑے ہی قائل ہیں۔ اس لیے جو حدیث کا شور مچائے پھرتے ہیں نا، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو کس طرح ہم لے جا رہے ہیں۔